بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں گناہ کا انجام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ وقال فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی کل حدوں سے بڑھ جائے، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے خواری کا عذاب ہے۔ اگر مومن کسی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو کر توبہ کیے بغیر مر جائے تو اسے اس کے گناہ کے سبب جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اپنے گناہ کی سزا بھگت کر عذاب سے خلاصی پا جائے گا، اور اگر کسی حرام قطعی کو حلال و جائز سمجھ کر کیا اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے، اور یاد رکھو جہاں ماہ رمضان المبارک کی تعظیم کرنے والوں کے لیے اخروی انعامات و کرامات کی بشارات ہیں، وہاں اس مبارک مہینے کی ناقدری کرتے ہوئے اس میں گناہ کرنے والوں کے لیے وعیدات بھی ہیں۔ ایک سال کے اعمال برباد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَنْ شَرِبَ فِيهِ مُسْكِرًا وَرَمَى فِيهِ مُؤْمِنًا بِبُهْتَانٍ وَعَمِلَ فِيهِ خَطِيئَةً أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ سَنَةً فَاتَّقُوا شَهْرَ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ أَن تُفَرِّطُوا فِيهِ فَقَدْ جَعَلَ لَكُمْ 11 شَهْرًا تَنْعَمُونَ فِيهَا وَتَتَلَذَّذُونَ وَجَعَلَ لِنَفْسِهِ شَهْرًا رَمَضَانَ فَاحْذَرُوا شَهْرَ رَمَضَانَ۔ جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ عز و جل اس کے ایک سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ پس تم ماہ رمضان کے حق میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے کر دیے کہ ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور لذت حاصل کرو، اور اپنے لیے ایک مہینہ خاص کر لیا ہے، پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو۔ یہ حدیث پاک المعجم الاوسط جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 414 اور حدیث نمبر ہے 3688۔ اس حدیث پاک میں نشہ آور چیز پینے اور مومن پر بہتان باندھنے کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہے۔ یاد رکھیے شراب ام الخبائث یعنی برائیوں کی ماں ہے، اس کا پینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ قبر کا بھیانک منظر۔ فیضان سنت میں انیس الواعظین کے حوالے سے ہے کہ ایک بار امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم زیارت قبور کے لیے کوفہ کے قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ عز و جل اس میت کے حالات مجھ پر منکشف یعنی ظاہر فرما۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً مسموع ہوئی یعنی سنی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، یا علی
انا غریق فی النار و حریق فی النار، یعنی اے علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بے قرار کر دیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے رحمت والے پروردگار عز و جل کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کی سفارش نہ ہی فرمائیں، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا، رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا، دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ عز و جل، میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک عز و جل تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رو رو کر مناجات کرتے رہے۔ اللہ عز و جل کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندا آئی، اے علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا، چنانچہ اس مردے پر عذاب اٹھا لیا گیا۔